السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ تکویر مکی، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 29 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کے سامنے میں سورۃ تکویر کی کچھ چند آیتیں رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ فرمایا کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ کر گریں گے اور پہاڑوں کو چلایا جائیں گا اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا اور جب لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے اور جب جس بچی کی زندہ قبروں میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اور وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا حَضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ الْمَكِينِ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا ہوا معلوم ہو جائے گا۔ اب میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کو جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں، جو چلتے چلتے دپک جاتے ہیں، اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو اور صبح کی جب وہ سانس لے، یہ قرآن کریم یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جو قوت والا ہے، جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ اور اے مکہ والو، تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہے، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل بھی نہیں ہے، اور نہ یہ قرآن کسی مردود شیطان کی بنائی ہوئی کوئی بات ہے۔ پھر بھی تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا راستہ، جو سیدھا رہنا چاہیے، اور تم چاہو گے نہیں الا یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہانوں کو پروردگار ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس میں قرآن پاک کی فرمایا کہ قرآن حق کتاب ہے۔ اللہ قسم کھا کر کہتا ہے یہ کسی کاہن کی کتاب نہیں، یہ اور نبی صلی اللہ یعنی قرآن کسی کا لہم نہیں، بلکہ یہ کتاب امانت دار ہے۔ اور حضرت یعنی فرشتے جبرائیل علیہ السلام اس قرآن پاک کو لائے اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مکہ والو، یہ کوئی کاہن نہیں ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، اے میرے مکہ والو، بلکہ یہ حقیقی یعنی یہ بالکل حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانہ نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آیت میں فرمایا، یہاں سے آیت نمبر 14 تک قیامت اور آخرت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورج کو لپٹنے کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں سورج میں روشنی باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ بعض حضرات اس آیت کا ترجمہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، چونکہ لپٹنے کو عربی میں تکویر کہا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت تکویر ہے۔ اونٹنی اس وقت عرب کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی تھی، اور اگر اونٹنی کا گابھن یعنی حاملہ ہو تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے، اور 10 مہینے کی گابھن ہو تو اسے سب سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ قیامت کے وقت ہر شخص پر ایسی حالت طاری ہوگی، اسے اتنی بڑی دولت کو بھی سنبھالنے کی ہوش نہیں
نہیں رہے گا، اس لیے ایسی اونٹنیاں بھی بیکار چھوڑی پھرے گی، یعنی چھوٹی پھرے گی۔ قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھ کر سارے وحشی جانور بھی گھبرا کر عالم میں اکٹھے ہو جائیں گے، جیسے کہ کسی عام مصیبت کے موقع پر تنہا رہنے کے بجائے دوسرے کے ساتھ رہنے کو پسند کیا جاتا ہے۔ سمندروں کو بھڑکانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں طغیانی آ جائے گی اور دریا سمندر آپس میں مل کر ایک ہو جائے گا، اور یہ وہی مطلب ہے کہ ممکن ان کا پانی خشک ہو جائے گا اور ان میں آگ لگا دی جائے گی، یعنی ایک قسم کے لوگ ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے، کافر ایک جگہ اور مومن ایک جگہ، نیز لوگ ایک جگہ، یعنی نیک لوگ ایک جگہ اور بدکار ایک جگہ۔ جہالت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورتوں کو منحوس سمجھتے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ قیامت میں اس بچی کو لا کر پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ان سے ان ظالموں کا سزا دینا مقصود ہوگا جنہوں نے اس بچی کے ساتھ ایسا درندگی کا معاملہ کیا۔ بعض ستارے یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن اس سے حساب لیا جائے گا۔ اگر فرمایا کہ بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی مشرق سے کبھی مغرب کی طرف چلتے نظر آتے ہیں، اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، گویا وہ ایک سمت میں چلتے واپس پلٹ رہے ہیں، پھر چلتے چلتے نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں، گویا وہ کہیں دبک کر چھپ کر گئے۔ ان ستاروں کی گردش اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا عجیب مظہر ہے، اس لیے ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ صبح کے وقت عموماً ہلکی ہوا چلتی جسے بعد نسیم کہا جاتا ہے۔ اس ہوا کے چلنے کو بڑی بلاغت کے ساتھ صبح کے سانس لینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے قرآن لائے گیا کرتے تھے، یعنی دوسرے فرشتے ان کی بات مانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی انسان کی صورت میں آیا کرتے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں اپنی اصلی صورت میں دیکھنے کی فرمائش کی تھی۔ اس موقع پر وہ افق پر اپنی اصل صورت میں بھی آپ کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا، اس کی کچھ تفصیلات سورہ نجم میں پیچھے گزر چکے ہیں۔ اس موقع پر اس صورت کی حاشیہ نمبر 2 میں، 13 میں اور 3 میں اور 4 میں ضرور دیکھ لیجئے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے غیب کی جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ انہی لوگوں سے چھپاتے نہیں بلکہ سب کے سامنے ظاہر فرما دیا جاتا ہے۔ جہالت کے زمانے جو لوگ کاہن کہلاتے تھے وہ بھی غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے تھے، اور شیطانوں سے دوستی کر کے ان سے کچھ جھوٹی سچی باتیں سن لیا کرتے ہیں، لیکن جب لوگ ان سے پوچھتے تو انہیں فیس لیے بغیر کچھ بتانے سے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے فرما رہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے ہو، حالانکہ کاہن تو تمہیں جھوٹی باتیں بتانے میں بھی بڑے بخل سے کام لیتے ہیں اور پیسے لیے بغیر کچھ نہیں بتاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی جو سچی باتیں معلوم ہوتی ہیں بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتے اور نہ اس پر کوئی معاوضہ مانگتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاہن بھی نہیں بلکہ حق نبی ہے، اور فرمایا کہ جو کاہن ہوا کرتا ہے وہ تو بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ پیسے اس کا لیا کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخل بھی نہیں کرتے بلکہ دین کی بات پوری کی پوری اس کو بات بتایا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی لا کے دے، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ یعنی قسم کھا کر کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ قیامت آنے والا، سمندر اس طریقے سے ہو جائے گا، آسمان یعنی پھٹ پھوٹ پڑیں گے، ہر چیز ہونے والا ہے میرے بھائیوں، اس لیے اس پر عمل کریں۔